اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وعلی اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے جو خطوط لکھے مکہ سے، ان خطوط میں سے ایک خط جناب مسلم بن عقیل کو دیکھ کر بھیجا کوفہ والوں کی طرف، اور مسلم بن عقیل کا سفر جاری ہے۔ تو یہاں پہ آج ہم جو گفتگو کریں گے کہ کوفہ میں مسلم بن عقیل کے جو مہمان ہیں وہ کون لوگ تھے، مسلم بن عقیل کوفہ میں کون سی شخصیات کے گھر پہ رکے ہیں۔ یہاں پہ جناب مسلم بن عقیل کو جو امام حسین علیہ السلام نے خط میں لکھا تھا اور ان سے فرمایا بھی تھا کہ آپ کوفہ میں اوثق اہلہا، جو کوفہ میں سب سے زیادہ ثقہ اور قابل اطمینان ہے، آپ اس کے گھر پہ جا کے رکیں گے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کا حکم آ گیا کہ آپ کوفہ میں سے یہ دیکھیں کہ جو سب سے قابل اعتماد شخص ہے آپ اس کے گھر پہ جا کے رکیں گے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ خاندان اہل بیت کے لوگ کون سے افراد کو کوفہ میں سب سے زیادہ قابل اعتماد سمجھتے تھے۔ یہاں پہ ہمارے سامنے دو اقوال آتے ہیں اور اختلاف آتا ہے کہ ایک قول کے مطابق جناب مسلم بن عقیل مسلم بن اوسجہ کے گھر پہ رکے ہیں، اور اس قول کو ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے۔ فلما دخل الکوفۃ نزل علی رجل یقال له مسلم بن اوسجہ الاسدی، کہ جب کوفہ میں آپ داخل ہوئے تو ایک مرد کے گھر پہ رکے اور جس کو مسلم بن اوسجہ الاسدی کہتے ہیں۔ مسلم بن اوسجہ الاسدی یہ شہدائے کربلا میں سے ہیں، اور کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام نے عاشور کی رات اپنے اصحاب سے یہ فرمایا تھا کہ تم چلے جاؤ، تو اس وقت ہر صحابی نے اپنی اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تو وہاں پہ مسلم بن اوسجہ کے جو الفاظ تاریخ میں نقل فرمائے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم اے فرزند رسول، میں آپ کو چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گا، میں آپ کے دشمنوں کے سینوں کے اندر اپنا نیزہ گھساؤں گا اور اپنی تلوار سے انہیں ماروں گا جب تک میرے ہاتھ سلامت ہیں، جب تک میرے ہاتھ میں نیزہ ہے، اور اگر میرے پاس کوئی اسلحہ بھی نہ رہا تو میں آپ کے دشمنوں کے اوپر پتھر سے حملہ کروں گا اور پتھر سے انہیں جو ہے وہ ماروں گا، حتی اموت معک، یہاں تک کہ میں آپ کے ساتھ شہید ہو جاؤں۔ تو یہ مسلم بن اوسجہ ہیں کہ جو شہدائے کربلا میں سے شمار ہوتے ہیں، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی خاطر کربلا میں اپنی جان نچھاور فرمائی ہے۔ تو یہ ابن کثیر کا پہلا قول ہو گیا کہ آپ کوفہ میں مسلم بن اوسجہ کے گھر پہ رہے۔ جو دوسرا قول ہے کہ جسے شیخ مفید علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا کہ حتی دخل الکوفۃ فنزل فی دار المختار بن ابی عبید، کہ آپ کوفہ میں داخل ہوئے اور جناب مختار بن ابی عبید یعنی مختار ثقفی کے گھر پہ آپ رکے ہیں۔ وَهِيَ الَّتِي تُدْعَى الْيَوْمَ دَارَ سلم بن مسیب، اس گھر کو سلم بن مسیب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ وَأَقْبَلَتِ الشِّيَّةُ تَخْتَلِفُ إِلَيْهِ، اور شیعہ جو ہے وہ جتنے بھی کوفہ میں تھے وہ آپ کی طرف آنے لگے۔ جب بھی شیعوں کی جماعت وہاں پہ جمع ہوتی تو قرأ علیہم کتاب الحسین بن علی، تو جناب مسلم ان کو امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کے سناتے تھے۔ وہم یبکون، وہ سارے کے سارے روتے تھے۔ وبایعہ الناس، اور لوگوں نے جو ہے مسلم کی وہاں پہ بیعت کی، یہاں تک کہ 18,000 جو لوگ تھے انہوں نے وہاں پہ مسلم کی بیعت کی۔ تو یہ سارے کا سارا جناب مختار بن ثقفی کے گھر پہ ہوتا رہا، اور اس بات کو شیخ مفید علیہ الرحمہ نے لکھا ہے۔ اب یہاں پہ ماہرین نے جب اس بات کا تجزیہ کیا کہ جناب مختار بن ابی عبید یعنی مختار ثقفی کے گھر کو کیوں اختیار کیا گیا، یعنی اگر شیخ مفید علیہ الرحمہ کی یہ روایت واقع کے مطابق ہو اور حقیقت کے مطابق ہو، تو یہاں پہ پھر ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ جناب مختار بن ثقفی کے گھر کو کیوں اختیار کیا۔ تو اس کی پہلی وجہ تو یہی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے لکھا تھا کہ کوفہ میں سب سے قابل اعتماد شخص کے گھر پہ جانا ہے، تو یہاں پہ مسلم بن عقیل نے اپنے عمل کے ذریعے سے یہ واضح کر دیا کہ جناب مختار ثقفی سے بڑھ کے کوئی قابل اعتماد کوفہ والوں میں اور نہیں ہے، یعنی جو سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے وہ مختار ثقفی تھا۔ تو لہذا یہ اسی وجہ سے مختار ثقفی کی یہ وثاقت ہے ایک طرح سے کہ مسلم بن عقیل نے اپنے عمل کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کے فرمان کو ثابت کر دیا کہ جو سب سے قابل اعتماد کوفہ میں ہے وہ جناب مختار ثقفی ہیں۔
اور دوسری وجہ اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو اس زمانے میں مختار کا گھر تھا وہ سب سے زیادہ محفوظ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مختار تھا یہ نعمان بن بشیر جو اس وقت کوفہ کا حاکم تھا، یہ اس کا داماد ہے، کیونکہ نعمان بن بشیر کی جو بیٹی عمرہ یا عمرہ ہے اس کا جو ہے وہ شوہر جناب مختار ثقفی ہیں، تو اس وجہ سے جناب مختار ثقفی کے گھر پہ اب کوئی دشمن حملہ نہیں کر سکتا اور یہ بڑی محفوظ جگہ ہے، تو اس وجہ سے جناب مسلم بن عقیل نے جناب مختار ثقفی کے گھر کو اپنایا کہ وہاں پہ زیادہ جو ہے وہ اطمینان کی کیفیت ہے۔ اب یہاں پہ مختار ثقفی کا جب ذکر آتا ہے تو ان کے متعلق کچھ ذکر کر دینے میں حرج نہیں ہے، اور علماء نے اس بات کو اپنی کتابوں میں ذکر بھی کیا ہے۔ جناب مختار ہجرت کے سال جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور بچپن سے ہی ان کے حالات ایسے رہے ہیں کہ یہ جنگجو طبیعت کے مالک تھے، یعنی 13 سال کے ہیں اور یہ اپنے والد کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے ہیں 13 سال کی عمر میں، اور ان کا جو چچا ہے وہ ان کو جنگوں سے روکتا بھی تھا کہ ان کو جو ہے وہ جنگ کے اوپر نہ لے کر جائیں، لیکن یہ بڑے بہادر تھے۔ اس کے علاوہ ذا عقل وافر کے الفاظ موجود ہیں کہ بڑی ذہانت کے جو ہے وہ مالک تھے، حاضر جواب تھے، اور تیسری جو صفت ذکر کی گئی کہ سخی مزاج تھے، کنجوس یہ نہیں تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو مارنے والے اور ان کے ذریعے سے امام اہل بیت کے ہاں اپنا مقام حاصل کرنے والے یہی مختار ثقفی ہیں۔ اور مصعب بن زبیر کے ہاتھوں ان کو قتل کیا گیا کہ جب آپ کی عمر 67 سال تھی، یعنی 67 سال کی عمر میں آپ شہید ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پہ جناب مختار ثقفی چونکہ قاتلین امام حسین علیہ السلام کو مارنے والے ہیں، ان کو قتل کرنے والے ہیں، تو ان کے متعلق مختلف طرح کی روایات موجود ہیں کہ جس میں سے جھوٹی روایات بھی بہت ساری موجود ہیں، ضعیف روایات بھی موجود ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو دو طرح کی روایات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کچھ روایات میں جناب مختار ثقفی کی بہت زیادہ مدح کی گئی ہے، تعریف کی گئی ہے، اور کچھ روایات میں ان کی مذمت کی گئی ہے۔ اب جن روایات میں ان کی مذمت کی گئی ہے ان روایات کی 3 کیٹیگری ہیں، یا تو ان کی سند دیکھیں تو وہ ضعیف نکلتی ہے، یعنی وہ ان کی سند ہی ثابت نہیں ہے، ضعیف و سند ہیں، یا اگر دیکھیں تو ان کے الفاظ کے اندر ایسی چیز نہیں ہے کہ جن سے مذمت ثابت ہو، یا اگر مذمت ثابت بھی ہو رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ انہیں ہم تقیہ کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے مقابلے میں صحیح و سند بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ جس میں مختار ثقفی کی مدح کی جاتی ہے۔ ہم یہاں پہ آپ کے سامنے 5 جو محققین ہیں تشیع کے، جو بہت بڑے نام ہیں، ان کے اقوال اور ان کی تحقیق رکھنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے مختار ثقفی کے متعلق کیا تحقیق نقل کی ہے، یعنی مختار ثقفی جو کوفہ میں جناب مسلم بن عقیل کے میزبان ہیں ان کے متعلق کیا لکھا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے حوالہ رکھنے جا رہے ہیں علامہ امینی علیہ الرحمہ کا، جو کتاب الغدیر کے مصنف ہیں، اور کتاب الغدیر میں انہوں نے جناب مسلم کے متعلق یہ جملے لکھے ہیں، اور ہم وہ اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پڑھنے لگے ہیں۔ جناب امینی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جو تاریخ، حدیث اور علم رجال میں نگاہ کے ساتھ ماہرانہ بصیرت رکھتا ہو تو وہ جان لے گا کہ مختار دین، ہدایت اور اخلاص والوں میں سر فہرست ہیں، اور ان کی قابل قدر تحریک ملحدوں کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر فقط عدل قائم کرنے کے لیے اور عمومی ظلم کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے تھی، اور وہ کسانی مذہب کے الزام سے پاک ہیں، اور جو تہمتیں اور الزامات ان پر لگائے جاتے ہیں ان کی کوئی حقیقت اور سچائی نہیں ہے، اور مختار کو علماء اعلام نے ان سب باتوں سے بلند و پاک قرار دیا ہے، اور انہی علماء میں سے ابن طاووس اپنی کتاب رجال میں، علامہ اپنی کتاب خلاصہ میں، ابن داود اپنی کتاب رجال میں، فقی ابن نما اپنے منفرد رسالہ میں، اور محقق اردبیلی حدیقت الشیعہ میں، اور صاحب المعالم تحریر طاووسی میں، اور قاضی نور اللہ مجالس میں، اور مختار کا دفاع شیخ ابو علی نے منتہی المقال جلد 6 صفحہ 240، اور ان کے علاوہ بھی علماء نے کیا ہے۔ تو یہ عبارت ہو گئی علامہ امینی کی۔ دوسری عبارت ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، وہ محدث قمی علیہ الرحمہ کی ہے، وقائع الایام میں محدث قمی جن کی مفاتیح الجنان جنہوں نے جمع کی، وہ یہ لکھتے ہیں کہ مختار ثقفی کے متعلق روایات مختلف ہیں، لیکن جو بات مسلم ہے کہ اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کے دل کو خوشی اور سرور پہنچائی، بلکہ اس نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماؤں اور ان یتیموں کے دلوں کو خوش کیا کہ جن کے باپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہو گئے تھے۔ 5 سال سے غم اور حزن نے اجڑے ہوئے گھروں پر اپنا ڈیرا جما رکھا تھا۔
پس نہ سرمدانی دیکھی گئی، نہ مہندی، اور نہ ہی ان گھروں سے دھواں اٹھتا دیکھا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کے سر کو دیکھ لیا تو پھر وہ حزن سے نکلے۔ اس سے ہٹ کر مختار نے ان گھروں کو مضبوط کیا جو تباہ ہو چکے تھے، اور مظلومین کے گھروں میں تحائف بھیجے۔ پس مختار کے لیے مبارکبادی ہو کہ اس نے اپنے اس کام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت مطہرین کے دلوں میں خوشی کو داخل کیا۔ تو یہ مدح کے کلمات آگے جناب محدث قمی علیہ رحمہ کی طرف سے، اور فقہا کے استاد الفقہا فقیہ سید خوئی علیہ رحمہ کا ہم بیان اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، جو ان کی کتاب معجم رجال الحدیث سے ہے، جس کا ترجمہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ مختار کی حالت کے اچھے ہونے کے متعلق یہی کافی ہے کہ اس نے قاتلان حسین کو قتل کر کے اہل بیت علیہ السلام کے دلوں کو مسرور کیا ہے، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے کی گئی وہ عظیم خدمت ہے کہ جس پر اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے جزا کا مستحق ٹھہر جاتا ہے۔ کیا یہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام اس سے چشم پوشی کر لیں گے جبکہ وہ کرم اور احسان کی کانے ہیں؟ محمد بن حنفیہ کچھ شیعوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور مختار کی سرزنش کر رہے تھے کہ وہ عمر بن سعد کو قتل کرنے میں کیوں تاخیر کر رہا ہے۔ بس جیسی ہی ان کی گفتگو مکمل ہوئی تو ان کے سامنے 2 سر پیش کر دیے گئے تو وہ فوراً سجدے میں چلے گئے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا اور کہنے لگے، اے اللہ اس دن کو مختار کے لیے نہ بھولنا، اور اسے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے بہترین جزا عطا فرما۔ اللہ کی قسم آج کے بعد مختار پر کوئی سرزنش نہیں ہے۔ یہ سید خوئی علیہ رحمہ نے کلمات نقل کیے۔ اور علم رجال میں ایک اور بہت بڑا نام مستدرکات علم الرجال کے مؤلف شیخ نمازی علیہ رحمہ، وہ یہ لکھتے ہیں کہ جس نظریہ کو میں اختیار کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ مختار کو خون کا بدلہ لینے کے لیے چنا گیا، اس کے ذریعے اللہ نے پاک ہستیوں کے سینوں کو ٹھنڈک پہنچائی اور اسی کے ذریعے سے نیک لوگوں کے دلوں کو سرور بخشا، اور مختار ہمارے آقا حسین صلوات اللہ علیہ کی شفاعت سے جہنم کے درک سے نجات پائے گا۔ اللہ انہیں غفار کے لطف سے خیر کی جزا عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد علم و رجال میں ایک اور بہت بڑا نام جناب امام قانی علیہ رحمہ تنقیح المقال میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ مختار کے اسلام بلکہ ان کے امامی مذہب ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، بلکہ ظاہری صورتحال یہی ہے کہ عامہ اور خاصہ سب کا اس پر اتفاق ہے، اور حق نظریہ یہی ہے کہ مختار امام سجاد علیہ السلام کی امامت کا قائل تھا۔ پس گزشتہ تمام باتیں، یعنی انہوں نے گزشتہ باتیں لکھی اور پھر لکھا کہ گزشتہ تمام باتیں جو ہم نے ذکر کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مختار امامی المذہب ہے اور اس کی حکومت امام علیہ السلام کی اجازت سے تھی، اور ان کی وثاقت ثابت نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معصوم کی زبان سے ان کی وثاقت ثابت نہیں ملتی، مگر وہ ممدوح ہیں، ایسی مدح کہ جس میں وہ حسن لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور ہم آپ کی خدمت میں شروع میں بیان کر چکے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل سے یہ فرمایا تھا کہ اوثق اہلہا، کہ جو کوفہ کے سب سے ثقہ لوگ ہیں ان کے گھر پہ رہنا، تو جناب مسلم بن عقیل کا مختار کے گھر پہ قیام کرنا ان کی وثاقت کو ثابت کر دیتا ہے۔